الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی ترقی اور اس کی کامیابی اور اس کے بلند رتبہ کو اور اس کی شہرت اور عزت کو دیکھ کر کے اپنے اندر جلن پیدا نہ کرے۔ ہاں، آپ یہ دعا کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے تو نے اس کو نوازا ہے ایسے مجھے بھی نواز، یہ دعا صحیح ہے، لیکن جلن رکھنا اور کینہ پیدا کرنا یہ حرام ہے، سخت حرام ہے۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کسی سے حسد اور جلن رکھتے ہو تو اس کی ذات پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کسی طریقے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کے جو اعمال ہوں گے نیک اعمال وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ حسد نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن حضور پاک کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے بہت نیک اعمال کیے، لیکن جب ان کے نامہ اعمال میدان قیامت میں کھلیں گے تو ایک بھی نیک عمل ان کے اعمال میں نہیں ہوگا۔ پھر وہ کہیں گے کہ پاک پروردگار عالم، ہم نے تو نمازیں پڑھی ہے، روزے بھی رکھے، بہت سارے اعمال کیے ہیں، لیکن ایک بھی عمل نہیں ہے۔ تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم نے فلاں ٹائم فلاں آدمی کی غیبت کی تھی، اس کی وجہ سے تمہارے عمل ضائع ہو گئے، فلاں آدمی سے تم نے حسد رکھا تھا، اس کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو گئے، تم نے فلاں گناہ کیا تھا، اس کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو یہ اعمال کرنا بھی چاہیے، اور اعمال کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے عمل کر لیا تو ہو گیا، نہیں، اب آپ اس کے بعد کوئی عمل ایسا نہ کرے کہ وہ عمل کی وجہ سے آپ کے دوسرے عمل بھی جیسے حرام کا ایک لقمہ کھانے سے حضور فرماتے 40 دن کی عبادت ضائع ہو جائے۔ اب کتنے دن کی عبادت؟ 40 دن کی عبادت۔ یہ 40 بڑا معمولی لفظ ہے، لیکن آپ غور و فکر کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا 40 دن ہوتا کیا ہے۔ 40 دن یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ جو 40 والا عدد ہے یہ ہمارے ساتھ ہماری پیدائش سے لگا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جب خمیر اللہ نے تیار فرمایا، جب آپ کا جسم مبارک اللہ نے تیار فرمایا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک بارش نازل فرمائی تھی۔ کتنے دن تک؟ یہ حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو جب اللہ نے تیار کیا، جسد مبارک کو، تو اس پر 40 دن تک اللہ نے بارش نازل فرمائی۔ اس میں سے 39 ڈیز یعنی 39 دن غم کی بارش نازل فرمائی تھی۔ کتنے دن؟ اس کو آپ غور سے سننا، کتنے دن؟ 39 دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر مبارک پر غم کی بارش نازل فرمائی، اور ایک دن خوشی کی بناس۔ کتنے دن؟ ایک دن۔ اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ آتے ہیں اور خوشی کم، اس کی وجہ یہ ہے۔ اب جب ہمارا وجود ہی ایسا ہے کہ 39 دن ہمارے جسم کے اوپر غم کی بارش ہے، اب آپ خوشی ڈھونڈ رہے ہو تو ملے گی آپ کو؟ ہمارا وجود ہی ایسا بنا ہے۔ تو وہاں بھی 40 کا عدد تھا۔ پھر بعد میں جب ہم ماں کے پیٹ میں جب تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب بچے کو جسم کے ساتھ جب تیار کرتا ہے تو وہ بھی 40 دن پہ اس کی جو جسمانی حیت ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ 40 دن تک خون ہوتا ہے، 40 دن کے بعد گوشت کا حصہ بنتا ہے، 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں انسانی شکل کی حیت پیدا فرماتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں اور الگ نکھار پیدا کرتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں جان پیدا فرماتا ہے۔
تو یہ جو 40 والا عدد ہے یہ ہمارے وجود سے چلا آ رہا ہے، اور وہی 40 کا عدد ہمارے اعمال کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ایک لقمہ غلط کھا لیا 40 دن آپ کے بیکار ہو جائیں گے. سمجھ گئے؟ تو اس طریقے سے حسد کا معاملہ ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ حسد کریں گے تو وہ ہماری نیکیوں کو ایسے کھا جائے گا جیسے آگ لکڑی کو. اور یہ مثال کیوں دی گئی آپ کو پتہ ہے؟ آگ لکڑی کو یہ ہمارے اور آپ کے انسانیت کی عقل کے اعتبار سے بڑی آسان ہے کہ جیسے آگ چھوٹی ہو، آگ اتنی بھی ہوگی اس میں آپ لکڑی اتنی بڑی ڈالو تو بھی وہ آگ جلا دے گی. آگ کیا کرے گی؟ اتنا ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، پکڑ کے رکھنا پڑے گا کیونکہ آگ چھوٹی ہے لیکن جلائے گی ضرور. آگ چھوٹی ہے، لکڑی بڑی ہے لیکن جلائے گی. ایسے حسد آپ کا چھوٹا ہے لیکن آپ کے اعمال کو برباد کر دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیکی کرنا آج کے اس پر فتن دور میں بڑا دشوار ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں اس بھیانک ماحول میں لوگوں کے پاس نیکی کرنے کا وقت ہی نہیں، بلکہ برائیوں کے اس سیلاب میں آدمی نیکی کرنا بھی چاہے تو وہ بھی بہت مشکل ہے. اب نیکیاں کرنا تو اس دور میں بڑا مشکل ہو گیا. اب اس میں آپ بڑی مشکل سے آپ نیکیاں کرو گے اور ایک حسد پیدا کر دو گے، وہ آپ کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی. صاحب کتاب اس کا خلاصہ فرما رہے کہ ایسے دور میں کہ جب نیکیاں کرنا مشکل ہے اس میں آپ حسد کر کے بیٹھ گئے ہو تو ایسے ہی آپ تو نیکیاں بڑی مشکل سے کر پا رہے ہو، جو جمع کرو گے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اگر بڑی مشکل سے نیکی کر بھی لی تو اس کا بچانا بہت مشکل امر ہے کیونکہ ہمارے حالات ایسے ہو گئے. محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کو تباہ کرنے والے اعمال کی نشاندہی فرما کر ہم پر احسان فرما دیا ہے. سرکار نے فرمایا یہ کرو گے تو تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے. یہ کرو گے، جیسے ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے اور ہم کو کوئی، اللہ ہم سب کو تندرستی عطا فرمائے اور چھوٹی بڑی بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اگر کوئی بیماری ہے تو اللہ اس بیماری کو شفا میں تبدیل فرما دے. لیکن مان لو اگر ہم میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کچھ چیزیں سلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کو یہ تکلیف ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ کھاؤ گے تو اس کا جو پروٹین ہے بیماری کا وہ بڑھ جائے گا تو دوسری بیماری کو جنم لے گا، وہ بیماری ہوگی تو آپ کو یہ ہو جائے گی، یہ ہوگی. یعنی طرح طرح کی چیزیں ہم کو نشاندہی کر دیتا ہے کہ آپ کو یہ ٹیبلٹ کھانی ہے لیکن اتنی ہی کھانی ہے، اتنی ماترا میں. زیادہ لوگے تو آپ کا لیور ڈیمیج ہو جائے گا. یہ کرو گے آپ کی کڈنی پہ اس کا اثر پڑے گا، کڈنی خراب ہو جائے گی، آپ کو پیشاب کا پرابلم آ جائے گا، پیشاب کا پرابلم آ جائے گا، پائپ ڈالنی پڑے گی. یہ یعنی کتنی چیزیں ڈاکٹر ہم کو نشاندہی کر کے دیتا ہے. اب جب ڈاکٹر کے نشاندہی کے بعد ہم کتنے الرٹ ہو جاتے ہیں. گھر والے بولتے ہیں کہ آئس کریم کھاؤ گے؟ وکیل صاحب نہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اب ایک ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ حلال چیز بھی چھوڑ رہے. لیکن یہ تو اللہ رب العزت ہے کہ جس نے آپ کو حلال چیز سے منع نہیں کیا ہے، حرام سے منع فرمایا. اس لیے ہم کو اس سے جلدی رک جانا چاہیے. ڈاکٹر کی باتیں بھی صحیح ہے لیکن میں آپ کو یہ ذہن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک ڈاکٹر کی بات کو مان سکتے ہیں تو یہ تو میرا معبود، میرا خدا شافی اور کافی ہے. اس نے تو کائنات کو پیدا کیا، تو اس کی باتوں پر ہم کو عمل کر کے جو چیزیں ہمارے اعمال کو سوٹیبل نہیں ہے اس کو آپ نہیں کریں، اور جو چیز آپ کے لیے برابر ہے آپ اس پر عمل کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.